بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج، آج ڈگری سال دوم کے طلباء طالبات کے لیے مولانا آزاد کا انشائیہ ذوق چائے نوشی کا درس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کے سبق میں انشائیہ کی تعریف اور تاریخی جائزہ، فنی جائزہ لیا جا چکا ہے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی، مولانا آزاد کا تعارف اور ان کی انشائیہ نگاری کے بارے میں بھی باتیں آ چکی ہیں۔ تو آج جو آپ کے سبق میں جو مولانا آزاد کا خط ہے، جسے خطوط نگاری میں نہیں بلکہ انشائیہ کے سبق میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ خطوط محض خط نہیں ہے بلکہ ایک انشائیہ کا انشاء پردازی کا ایک عمدہ نمونہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ تو یہاں میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے جو مولانا آزاد کا انشائیہ نگاری کا جو خط ہے، اس خط کو کی خواندگی کروں گا، اور جو انہوں نے معلومات بتائی ہے، جو خیالات انہوں نے پیش کیے ہیں، اس کی تشریح کروں گا۔ تو آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ خطوط یہ قلعہ احمد نگر جیل میں، یعنی وہ قلعہ تھا لیکن اس کو جیل بنا دیا گیا، اور 9 اگست 1942 کو ممبئی میں اجلاس ہوا، کانگریس کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے کی، اور اس میں انگریزوں کو یہ صاف الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ وہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ ہندوستان چھوڑو تحریک، کوئٹ انڈیا تحریک جو ہے ہوئی۔ اس کے بعد پورے جو بھی اس میں شریک تھے، بڑے لیڈر، تمام کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت جو ہے پورے ہندوستان کے لوگوں نے احتجاج کیا اور بہت توڑ پھوڑ کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریز جو ہے بھاگ گئے، لیکن بعد میں پھر جو ہے گرفتاری ہوئی۔ تو گویا کہ یہ جدوجہد، اور ان لوگوں کو تقریباً 1945 تک، یعنی 42 سے لے کر 45 تک ان کو جو ہے وہیں قید میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر آئے، جب تک جو ہے دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، اور اس میں جو ہے برطانیہ کا بہت نقصان ہوا تھا، اور پھر حالات جو ہے اس طرح ہوئے اور انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو مولانا آزاد قید میں قلعہ احمد نگر میں اپنے معمول کو بتاتے ہیں کہ تنہائی میں بھی انسان رہے تو اگر وہ لکھنے پڑھنے سے اور ویسے حالات کے مطابق کام میں لگا رہے تو اس کو بوریت نہیں ہوتی ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں لاک ڈاؤن ہے، 6 مہینے ہو گئے، 4-5 مہینے۔ تو انسان اگر اپنے اس مصروفیت کو کسی کام میں لگا لیں، اس فرصت کو، تو پھر جو ہے اس کے لیے یہ لاک ڈاؤن کو پریشان کو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے قید میں، جہاں کے باہر سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لکھنے پڑھنے میں لگا لیا اور اس وقت کا بہترین استعمال کیا، اور یہ شاہکار انشائیہ کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ میں انشائیہ شروع کرتا ہوں۔ یہ اقتباس ہے
میں دیکھا کتاب میں، تو یہ پورا ایک خط نہیں ہے بلکہ خط کا کچھ حصہ ہے، یہ تقریباً غالباً 8واں یا 10واں خط ہے، بہرحال اس سے ہمیں بحث نہیں۔ میں شروع کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ صبح 3 سے 4 بجے کے اندر اٹھتا ہوں اور چائے کے پہم فنجانوں سے جام صبوحی کا کام لیا کرتا ہوں۔ یعنی مخاطب کر کے حبیب الرحمن خان شیروانی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جو انہوں نے مسلسل خط میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ صبح 3 سے 4 بجے کے اندر اٹھتا ہوں۔ یہ ان کا معمول تھا۔ جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں یا عین تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں۔ ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ میر نے کہا کہ جب سارا عالم سویا ہوتا ہے تبھی اٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوں، اور پھر چائے پینے کے بعد فنجان، چائے کی پیالی کو فنجان کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے لکھنے پڑھنے میں لگتے ہوں۔ تب اس وقت کے بارے میں، یہ وقت انہیں کیوں پسند ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکیف وقت ہوتا ہے۔ اس لیے تہجد بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت کہا کہ اس وقت جو ہے رات کو اٹھنا، نیند سے اٹھ کر کے، یہ جو ہے دل کو زیادہ قابو پانے والا ہے، اور ایسے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ سارا عالم سویا ہوا ہو۔ اس وقت جو ہے بہت گویا کہ سکون کا وقت ہوتا ہے، کوئی ہنگامہ، کوئی حشرات نہیں۔ انسان اگر اللہ کی طرف لگائے تو اللہ اور بندہ بالکل سامنے ہو، کوئی دوسری طرف دھیان نہ ہو، اور جو بھی کام کریں تو اس وقت جو ہے بہت ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی اچھائی کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکیف وقت ہوتا ہے، لیکن قید خانے کی زندگی میں تو اس امر کی سرمستیاں اور خود فراموشیاں ایک دوسرا ہی عالم پیدا کر دیتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ ہی یہ وقت جو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا اور بہت ہی جو ہے اہمیت کا حامل ہے، لیکن قید خانے میں تو اور جو ہے سرمستی کہہ رہے ہیں، اور خود فراموشی، یعنی اپنے آپ کو فراموش کر دیں، کہہ رہے ایک دوسرے دنیا پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت خواب آلود آنکھیں لیے اٹھے اور قرینہ سے چائے بنا کر میرے سامنے دھڑے۔ یعنی قید میں کوئی ان کا خادم نہیں ہے، ان کی اہلیہ نہیں ہیں، بلکہ وہ قید میں ہی تھے کہ ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے، لوگوں نے کہا پیرول پر آپ چلے جائیے، درخواست دے دیجیے۔ کہا جس حکومت کو میں تسلیم نہیں کرتا اس کو میں درخواست کیسے دے سکتا۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت خواب آلود آنکھیں لیے ہوئے اٹھے، جیسے ماں اٹھتی ہے، بیوی اٹھتی ہے اور شوہر کے لیے، یا ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے آنکھ ملتے ہوئے اٹھتی ہے اور جو ہے اس کے لیے چائے بناتی، ناشتہ بناتی، تو قرینے سے چائے بنا کر میرے سامنے دھڑے۔ تو اس لیے خود اپنے ہی دست شوق کی سرگرمیوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ دست شوق یعنی یہی ادبی الفاظ ہیں، یعنی کہہ سکتے اس لیے خود ہی میں چائے بناتا ہوں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے خود اپنے ہی دست شوق کے ہاتھ کی سرگرمیوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے ادبی انداز ہے۔ اس وقت بادۂ کہن کی شیشہ کی جگہ چینی چائے کا تازہ ڈبہ کھولتا ہوں۔ بادۂ کہن، بادہ من شراب ہے، کہن من پرانی، کہہ رہے ہیں کہ پرانی شراب کے شیشے کی جگہ، یعنی جو پینے والے ہوتے ہیں اس کی جگہ جو ہے چینی چائے کا تازہ ڈبہ کھولتا ہوں، چائے کا ڈبہ، اور ایک ماہر فن کی دقیقہ سنجیوں کے ساتھ چائے دم دیتا ہوں۔ پھر ماہر فن کی طرح دقیقہ سنجی بولے تو باریک باریک، دقیقہ من دقت سے باریک، اور سنجی من سمجھنا، تو کہہ رہے ہیں ماہر فن کی دقیقہ سنجیوں کے ساتھ چائے دم دیتا ہوں، یعنی پوری مہارت کے ساتھ، پوری جو ہے توجہ کے ساتھ جو بھی کام خوبصورتی سے کیا جائے، توجہ سے کیا جائے، وہ کام کامیاب ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نفاست اسی کو کہتے ہیں، شوق اور دلچسپی۔ تو گویا کہ خود شوق ان کو جو ہے چائے بڑی پسند تھی، گرین ٹی وہ پیا کرتے تھے۔ پھر جام و صراحی کو میز پر داہنی طرف جگہ دوں گا۔
جام کے معنی پیالہ، اور سرائی پینے کا پانی پینے کی سرائی ہوگی، اس کو میز پر دہنی طرف یا داہنی طرف سیدھی طرف جگہ دوں گا، کہ اس کی اولیت اسی کی مستحق ہے کہ جام معنی پیالہ، یہ تشبیہ دے رہے ہیں، اس کی ہی مستحق ہے۔ قلم و کاغذ کو بائیں طرف رکھوں گا کہ سر و سامان کار میں ان کی جگہ دوسری ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ سامنے ٹیبل پر میز پر جو ہے ایک طرف سیدھی طرف جام اور سرائی ہے، دوسری طرف قلم اور کاغذ۔ پھر کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، اور کچھ نہ پوچھیے کہ بیٹھتے ہی کس عالم میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ گویا کہ دلچسپی کی بات ہے، شوق کی بات ہے، پسند کی بات ہے کہ چائے کو اس مزے سے لے کے پی رہے ہیں معلوم ہوتا ہے شراب طہور ہے اور جو ہے جام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اور کچھ نہ پوچھیے کہ بیٹھتے ہی کس عالم میں پہنچ جاؤں گا۔ کسی بادہ گسار نے شامپین اور بورڈ کے 100 سالہ تہخانوں کے عرق کہن سال میں بھی وہ کیف و سرور کہاں پایا ہوگا جو چائے کے اس دور صبحگاہی کا ہر گھونٹ میرے لیے مہیا کرتا ہے۔ یعنی کسی بادہ گسار میں نے شراب پینے والے نے شامپین اور بورڈ کے 100 سالہ تہخانوں میں، یعنی یہ جو ہے شراب کے اڈے ہوں گے اس کا بتا رہے ہیں، 100 سالہ تہخانہ، بہت 100 سالہ پرانا تہخانہ کہ عرق کہن، پرانے عرق کہن سال، پرانے عرق میں بھی وہ کیف و سرور کہاں پایا ہوگا، وہ کیف وہ مستی اور وہ سرور کہاں پایا ہوگا جو چائے کے اس دور صبحگاہی کہتے ہیں صبح کے وقت کو۔ تو صبح کے جو چائے کا جو دور چل رہا ہے، دور کا مطلب ایک کے بعد دوسری پیتے ہیں اس لیے دور کہہ رہے ہیں، دور اسی کو کہتے ہیں یعنی دہرانے کو۔ تو اس دور صبحگاہی کا ہر گھونٹ میرے لیے مہیا کرتا ہے، یعنی انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، جس کو چائے پسند ہے وہ چائے اس کے لیے مفید ہے، جو گویا کہ بد ذوق ہیں ان کے لیے جو ہے شربت اچھی چیز نہیں، ان کے لیے جو ہے شراب اچھی دکھتی ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کا وہ اپنی پسند اور اپنا ذوق ہوتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کیف و سرور ان کو چائے میں مل رہا ہے وہ جو ہے پرانی شراب میں بھی شرابیوں کو نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد کہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں چائے کے لیے روسی فنجان کام میں لاتا ہوں، روسی پیالی روس سے بنی ہوئی ملتی ہوگی لاتا ہوں۔ یہ چائے کی معمولی پیالیوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ فنجان کو مذکر استعمال کر رہے ہیں کہ یہ فنجان جو ہے، فنجان چائے کی پیالی کو کہتے ہیں کہ یہ چائے کی معمولی پیالیوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اگر بے ذوقی کے ساتھ پیجیے تو 2 گھونٹ میں ختم ہو جائے۔ بے ذوقی کے ساتھ، ایک ہے مزے لے کے پینا، ایک ہے جو ہے بالکل چڑھا لینا 2 گھونٹ میں ختم۔ تو اگر بے ذوقی کے ساتھ مزہ لے کر نہیں بگڑ کے بے مزہ تو 2 گھونٹ میں ختم ہو جائے، مگر خدا نخواستہ میں ایسی بے ذوقی کا مرتکب کیوں ہونے لگا، ایسی بد ذوقی بلکہ پورے ذوق کے ساتھ کا مرتکب کیوں ہونے لگا۔ میں جراح کشان کہن مشق کی طرح ٹھہر ٹھہر کر پیوں گا۔ جراح کے معنی گھونٹ، عربی لفظ ہے۔ میں جراح کشان کہن مشق، کہن مشق، کہن میں نے پرانا بتایا تھا، کہن مشق میں نے پرانی مشق، مشاق، ماہر جو کیسے وہ کہتے ہیں، مجھے ہوئے، تو مجھے ہوئے گھونٹ پینے والے یعنی پرانے جیسے شرابی ہو۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کشان کشام نے کھینچنے والے، تو کہنا مشق گھونٹ کھینچنے والے، گھونٹ پینے والے کی طرح ٹھہر ٹھہر کر پیوں گا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لوں گا، پورے گویا کہ پورے مزے لیتے ہوئے۔
پھر جب پہلا فنجان ختم ہو جائے گا تو کچھ دیر کے لیے رک جاؤں گا، یعنی ایک ختم ہوا تو دوسرا نہیں بلکہ رک جاؤں گا، اور اس درمیانی وقفے کو امتداد کیف کے لیے جتنا طول دے سکتا ہوں طول دوں گا، طول میں لمبا۔ تو اس درمیانی وقفہ یعنی ایک چائے کے بعد ایک پیالی کے بعد دوسرے پیالی کا وقفہ، تو اس درمیانی وقفے کو امتداد کیف کو بڑھانا، امتداد کے معنی بڑھنا، تو امتداد کیف و سرور کو بڑھانے کے لیے جتنا طول دے سکتا ہوں طول دوں گا، یعنی اتنا لمبا وقفہ چاہوں گا دوں گا۔ پھر دوسرے اور تیسرے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا، اور دنیا کو اور اس کے سارے کارخانے سود ضیاء کو یک قلم فراموش کر دوں گا۔ یعنی ایک طرف سے مثال دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں کہ پینے والے جو ہے پی کر بدمست ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ خبر نہیں رہتی، دنیا مافیہ کی خبر نہیں ہوتی، وہ نشے میں جھومنے لگتے۔ تو یہ جو ہے یہ چائے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بالکل سود و ضیاء، سود معنی فائدہ، ضیاء میں نقصان۔ دنیا کے سارے کارخانے، دنیا اور اس کے دنیا کے سارے کارخانے یعنی سارے کاروبار جو نفع و نقصان سے متعلق ہیں اس کو یک قلم فراموش کرتا ہوں، بھول جاؤں گا۔ اس وقت بھی یہ سطریں بے اختیار نو کے قلم سے نکل رہی ہیں، اور اسی عالم میں ہوں اور نہیں جانتا کہ 9 اگست کی صبح کے بعد سے دنیا کا کیا حال ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ 9 اگست کو یہ اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد ہی ان کو اجلاس سے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد سے نہیں معلوم کہ دنیا کیا حال ہے، کچھ بھی خبر نہیں، کوئی اخبار نہیں آتا، کوئی خط نہیں آتا تھا میرا۔ تو یہ صبح کا وقت بتایا، صبح کا معمول بتایا کہ روزانہ یہ صورتحال رہتی تھی کہ وہ اٹھتے تھے تہجد کے وقت، ہو سکتا ہے تہجد پڑھتے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ چائے کا دور چلتا ہو، پھر فجر پڑھتے ہوں۔ میرا دوسرا پرکیف وقت دوپہر کا ہوتا ہے۔ ایک تو فجر کا وقت بہت ہی پرکیف ہوتا ہے، یعنی سرور سے بھرا ہوا، خوشی سے بھرا ہوا۔ میرا دوسرا پرکیف وقت دوپہر کا ہوتا ہے، یا زیادہ صحت تعین کے ساتھ کہوں، صحیح تعین کر کے کیا کہوں کہ زوال کا ہوتا ہے، یعنی جب سورج جو ڈھلتا ہے اس وقت، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوں، گویا کہ 4 بجے اٹھیں گے، پھر ناشتہ کریں گے، اس کے بعد پھر لکھنے شروع ہوں گے، تو زوال ہوتے ہوتے تھک جاتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، غسل کرتا ہوں، چائے کا دور تازہ کرتا ہوں، پھر چائے، کیونکہ یہ بھی وقت ان کے لیے سرور کا ہے، اور تازہ دم ہو کر پھر اپنی مشغولیتوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ واقع دوپہر میں بھی وہ جو ہے نہا دھو کر چائے پیتے ہیں، کھانا ہو سکتا ہے کہ 11 بجے کھاتے ہوں، پھر شام میں کھاتے ہوں، تو تازہ دم ہو کر پھر اپنی مشغولیتوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے اپنے وقت کی تنظیم کر کے، اپنے ٹائم ٹیبل بنا کر کے اپنے وقت کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا سے باہر سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اپنے کام میں مصروف ہیں اور اسی میں خوش ہیں کہ انسان جس حال میں رہے اس میں خوشی محسوس کرے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے افسوس کرتا رہے، لاک ڈاؤن ہے کیا کریں گے، کیسے زندگی گزرے گی، تو انسان جو ہے سوچ کے مر جائے گا۔ تو یہ قدرت کو ماحول تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ بارش ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس طرح اب جو ہے دن کا منظر، دوپہر کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت آسمان کی بے داغ نیلگونی آسمان، نیلگون کہتے ہیں نیلا رنگ، نیلگونی اور سورج کی بے نقاب درخشندگی کا جی بھر کے نظارہ کروں گا۔ نہیں، دوپہر کے وقت نیلگون آسمان ہے اور سورج جو ہے بالکل چمک رہا ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی نقاب نہیں۔ جب سورج نکلنے لگتا ہے، غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اس وقت جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھپا ہوا ہو، جھانک رہا ہو، اس میں شعاعیں ہوتی ہیں، لیکن دوپہر کے وقت میں بالکل بے نقاب ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں سورج کی بے نقاب
درخشندگی کا جی بھر کے نظارہ کروں گا، اور رواق دل کا، رواق مانے محل کہہ لیجیے، رواق دل کا ایک ایک دریچہ کھولوں گا، یعنی دل کے مکان کا ایک ایک دریچہ، ایک ایک دروازہ، ایک ایک کھڑکی، اس کو دریچہ کہتے ہیں، کھول دوں گا۔ گوشہائے خاطر افسردگیوں اور گرفتگیوں سے کتنے ہی غبار آلود ہوں، کہہ رہے ہیں گوشہائے خاطر، گوشہ مانے کونا، کنارہ، دل، خاطر میں دل، تو دل کے گوشے افسردگیوں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے کتنے ہی غبار آلود ہوں، اس لیے اس کا نام جو ہے غبار خاطر رکھا، کہ دل جو ہے کتنے افسردہ ہو اور کتنے جو ہے بالکل اس میں درد اور ٹیس ہو کتنے، لیکن آسمان کی کشادہ پیشانی اور سورج کی چمکتی ہی خندہ روئی، آسمان کی کشادہ پیشانی کہہ رہے ہیں، جیسے کشادہ پیشانی انسان کی ہوتی ہے، تو آسمان کی کشادہ پیشانی اور سورج کی چمکتی ہوئی خندہ روئی، یعنی خندہ مانے ہنسنے والے، ہنستی صورت، تو سورج کی چمکتی ہوئی خندہ روئی، آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم سورج جو ہے چمک بھی رہا ہے اور ہنس رہا ہے، ہنستے وقت جو ہے خوبصورت آدمی ہنستے اور جو ہے یہ چمک میں اور اضافہ ہو جاتا، تو کہہ رہے ہیں لیکن آسمان کی کتنے ہی میں افسردہ ہوں، کتنے ہی پریشانی اندر سے ہو، لیکن آسمان کی کشادہ پیشانی کو اور آسمان کی چمکتی صورت کو دیکھ کر ممکن نہیں کہ اچانک روشن نہ ہو جائے، یعنی دل روشن نہ ہو جائے، یعنی دل میں جو افسردگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، ہو جائے۔ لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ جو بات بتا رہے ہیں زندگی کے بارے میں، یہ بہت ہی اہم ہے، یہ ہمارے زندگی کے لیے سبق ہے۔ کہہ رہے ہیں لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، یعنی ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑا کام کریں، لیکن نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو کام میں لائیں، یعنی زندگی میں کوئی بڑا کام کریں، یہ سمجھتے ہیں لوگ، لیکن یہ راز نہیں معلوم کہ خود زندگی ایک بڑا کام ہے، یعنی زندگی کو برتنا اور زندگی میں خوشحال زندگی گزارنا، خوشی کے ساتھ رہنا، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا، یہ سب سے بڑا کام ہے مولانا آزاد کے نزدیک، یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، لیکن نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا، یعنی سب سے بڑا کام ہے۔ یہاں اس سے زیادہ سہل کوئی کام نہ ہوا کہ مر جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان مر جائے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے، اگر خودکشی کریں گے تو چین نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ انسان مصیبت میں کو برداشت کرے اور مصیبت میں بھی جو ہے خوش رہنا سیکھے، یہ جو ہے یہ ہمت کا کام ہے، اصل کام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائے، اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندہ رہیے، یعنی زندہ رہنا لوگوں کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے اور مرنے کو تیار رہتے، جس نے یہ مشکل حل کر لی اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دیا، یعنی جو زندگی کو ہنسی خوشی کاٹنے پہ تیار ہو گیا، ہنسی خوشی برتنے کو تیار ہو گیا، تو اس نے گویا کہ سب سے بڑا کام انجام دیا۔ دیکھیں مولانا کا بہت وسیع مطالعہ ہے، وہاں پر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اپنے حافظے سے وہ اس میں مختلف جو ہے اشعار بھی کہے ہیں، یا اشعار کو فارسی اشعار کہے ہیں، اردو اشعار بھی کہے ہیں، تو یہ اشعار کو حذف کر دیا، ورنہ اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے ذرا دشوار ہوتا، لیکن جو اہل علم ہیں اور جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی دلچسپی کی چیز تھی۔ کہہ رہے ہیں غالباً قدیم چینیوں نے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوموں سے بہتر سمجھا تھا، یعنی پرانے لوگ جو چین میں رہتے ہیں، ایک پرانے چینی مقولہ میں سوال کیا گیا ہے، سب سے دانشمند آدمی کون ہے، سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ پھر جواب دیا ہے
جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے، جو سب سے زیادہ خوش رہے وہ گویا کہ سب سے عقل مند آدمی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس سے ہم چینی فلسفہ زندگی کا زاویہ نگاہ معلوم کر سکتے ہیں کہ چین کے لوگ جو ہے، اسی لیے کہا علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہی صحیح، تو لگتا ہے وہاں کے لوگ جو ہے بہت اہل علم اور سمجھدار ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چین کے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی بنائے جانے سے پہلے، اس لیے کہا کہ چین جانا پڑے۔ تو چینی قدیم فلسفہ مشہور ہے، تو اس سے ہم چینی فلسفہ زندگی کا زاویہ نگاہ یعنی سوچنے کا انداز معلوم کر سکتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ جو سب سے زیادہ خوش رہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ آپ خوش رہو چاہے رنج کرو، مصیبت تو ٹلنے والی نہیں، اور مصیبت پہ ہوگی۔ مصیبت سے احوال کہنا مصیبت سے ہے، یہ مصیبت زیادہ، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان خوش رہے تاکہ مصیبت کچھ کم ہو۔ اب آگے مزید اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، اگر آپ نے یہاں ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا، یعنی یہاں زندگی میں، تو یقین کیجئے کہ زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا۔ اگر ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا، یعنی جو اللہ کی مرضی ہو، مرضی پر راضی برضا ہو، جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم۔ تو اگر ہم نے یہ ہنر سیکھ لیا کہ ہر حال میں خوش رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا۔ اب اس کے بعد اس سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ آپ نے اور کیا سیکھا، یعنی اگر ہم خوش رہنا سیکھ لیا تو بہت سب سے اہم چیز ہم نے سیکھ لی۔ خود بھی خوش رہیے بتا رہے ہیں، اور دوسروں سے بھی کہیے کہ خوش رہیے، کہ اپنے چہروں کو غمگین نہ بنائیں۔ زمان حال یعنی ان کے زمانے کے حساب سے بتا رہے ہیں، 1942 کے زمان حال کے ایک فرانسیسی اہل قلم، ایک فرانسیسی مصنف کیا ہے، آندری گائیڈ ہے یا زید ہے، یہ فرانسیسی تلفظ ہے، شیت، آندری جیت کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی جو اس نے اپنی خود نوشت زبانے میں لکھی ہے۔ خود نوشت زبانے یعنی اپنے حالات زندگی کے حالات خود لکھے جائیں۔ اس میں لکھے خوش رہنا محض ایک طبعی احتیاج ہی نہیں، طبعی جو ہے ضرورت نہیں، بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ خوش رہنا جو ہے زندگی میں، خوش رہنا، دوسروں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنا ایک ضرورت ہی نہیں، انسان کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی ہماری انفرادی زندگی کی نوعیت کا اثر صرف ہم تک ہی محدود نہیں رہتا، وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے۔ آپ کوئی خوش آدمی کو دیکھیں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے، اس سے بات کریں گے، آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی۔ اگر کوئی رنجیدہ ہے تو آپ بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ بعض میں پڑوس میں اگر انتقال ہو، ماتم ہو، تو آپ بھی جو ہے غم محسوس کریں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ہماری انفرادی زندگی کی نوعیت کا اثر صرف ہم ہی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے۔ متعدی یعنی ایک کا مرض دوسرے کو لگ جائے، ایک کا اثر دوسرے پر ہو جائے، جیسے کرونا ایک سے دوسرے پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی رنجیدہ ہے تو دوسرا بھی جو ہے اس سے رنجیدہ ہو جاتا۔ اس لیے کہ یوں کہیے کہ ہماری ہر حالت کی چھوت دوسروں کو لگ جاتی ہے، یہ چھوت چھات بتا رہے ہیں۔ ہم جیسے رہیں گے دوسرا بھی ویسا ہو جائے گا، یا دوسرے پر اس کا اثر ہوگا۔ جیسے خوشی کا اثر اچھا ہوتا ہے، آپ خوشبو لگا کے چلیں گے تو لوگوں کو فرحت ہوگی، اب بدبو ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر خوش ہیں تو لوگوں پر خوشگوار اثر ہوگا، اگر ہم رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، تو دوسرے بھی پریشانی محسوس کریں گے۔ اس لیے ہمارا اخلاقی فرض ہوا کہ خود افسردہ خاطر ہو کر دوسروں کو افسردہ خاطر نہ کریں، یعنی خود جو ہے پریشان ہے تو اس پریشانی کا اظہار نہ کریں اپنے زبان سے، اپنے چہرے سے، اور دوسروں کو افسردہ نہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے مصرع بھی کہا ہے، افسردہ دل افسردہ کند انجمن را، یعنی ایک افسردہ دل ہے وہ ایک انجمن کو، ایک محفل کو
جو ہے کیا کر دیتا ہے، افسردہ کر دیتا ہے۔ یہ فارسی کا جو ہے شعر کا مصرع پیش کیا، افسردہ دل افسردہ کند انجمن راہ، یعنی ایک افسردہ دل شخص ایک انجمن کو، ایک جو ہے محفل کو افسردہ کر دیتا ہے، رنجیدہ کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی، اب بتا رہے ہیں مزید، ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے۔ آئینہ خانہ کا مطلب جیسے اسٹوڈیو، یہ ایک گھر ہے، چاروں طرف آئینہ لگا دیا جائے تو اب جدھر بھی دیکھیں گے، ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں طرف آپ ہی کی تصویر آئے گی۔ اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں ہماری زندگی کیا ہے، ایک آئینہ خانہ ہے۔ یہاں ہر چیز کا عکس بیک وقت سینکڑوں آئینوں میں پڑنے لگتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے حجام کی دکان میں آگے پیچھے لگا رہتا ہے، دو طرف آئینہ رہتا ہے، بعض حجام کی دکان میں چاروں طرف آئینہ رہتا ہے، تو اس سے ہوتا ہے کہ ایک عکس دوسرے پر، دوسرے کا تیسرے پر، اب اندر سے اندر جو ہے، سامنے بھی ہو پیچھے بھی ہو تو جو ہے پیچھے کا پیچھے جو ہے عکس آتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر چیز، ہر چہرے کا عکس بیک وقت سینکڑوں آئینوں میں پڑنے لگتا ہے۔ ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے۔ اگر ایک چہرے پر بھی غبار آ جائے تو سینکڑوں چہرے غبار آلود ہو جائیں گے۔ اگر ہم غبار لگا لیں، کالک لگا لیں تو سامنے کے آئینے میں وہی نظر آئے گا، پیچھے بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، چاروں طرف جو ہے آئینہ در آئینہ جو ہے وہ غبار نظر آئے گا، وہ کالک نظر آئے گا۔ ہم میں سے ہر فرد کی زندگی محض ایک انفرادی واقعہ نہیں، ہر شخص کے ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ ہم جو کریں، جو ہو جائے، دوسرے کو کیا لینا دینا، ایسا نہیں ہے۔ سماج، انسان جو ہے سماجی حیوان ہے اور ایک دوسرے کا اثر ہوتا ہے، اچھا بھی اثر ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہر فرد کی زندگی محض ایک انفرادی واقعہ نہیں، وہ پورے مجموعے کا حادثہ ہے۔ پورے مجموعہ کہہ رہے ہیں یا مجمع کہہ لیجیے، تمام انسان کا ایک حادثہ ہے، انفرادی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ سماج کا ایک حصہ ہے، ایک خاندانی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا کیا اور اسی سے ان کی اولاد ہوئی، تو انفرادی جو ہے نہیں ہے، بلکہ پورے سماج کا انسان ایک یونٹ ہے، ایک انسان۔ پھر مثال دے رہے ہیں، دریا کی سطح پر ایک لہر تنہا اٹھتی ہے، لیکن اسی ایک لہر سے بے شمار لہریں بنتی چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں دریا سمندر میں تو لہر اٹھتی ہے، پھر وہ جو ہے بڑھتی جاتی ہے، پھر دوسری اٹھتی ہے۔ تو اس طرح ایک لہر سے بے شمار لہریں بنتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے سمندر میں دیکھا تو تیز لہر آتی ہے، ایک لہر آتی ہے، پھر دوسری لہر جاتی ہے، موج جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہماری کوئی بات بھی صرف ہماری نہیں ہوئی، ہم سمجھتے ہماری ہوئی۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اخبار میں آتا ہے، آج کل واٹس ایپ میں آ رہا ہے اور فیس بک میں آ رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی اور سب کو متاثر کرتی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہماری کوئی بات بھی صرف ہماری نہیں ہوئی، ہم کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو دوسرے کا حصہ، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، لین دین کرتے ہیں، جو بھی کام ہو اس سے دوسروں کو فائدہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہماری کوئی خوشی بھی ہمیں خوش نہیں کر سکے گی اگر ہمارے چاروں طرف غمناک چہرے اکٹھے ہو جائیں۔ اگر چاروں طرف ہر آدمی جو ہے سوچے کہ ہم کیوں خوش رہیں، مصیبت آئی ہے تو کیوں نہیں اظہار کریں، تو جو ہے ہم ویسے ہی جو ہے غم زدہ رہیں گے کہ ہماری کوئی خوشی بھی ہمیں خوش نہیں کر سکے گی اگر ہمارے چاروں طرف غمناک چہرے اکٹھے ہو جائیں۔ ہم خود خوش رہ کر دوسروں کو خوش کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خود خوش ہونے لگتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے جسے عرفی نے اپنے شاعرانہ پیرائے میں ادا کیا تھا۔ عرفی بڑا شاعر ہے فارسی زبان کا، امید است کے بیگانی عرفی را، تو گویا کہ شعر کا حوالہ دیا ہے۔ چونکہ فارسی شعر ہے اسے لکھا نہیں، تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے غبار خاطر نیٹ پر دیکھا، نیٹ پر جو ہے کتاب ملتی ہے غبار خاطر کا ہم نے
یہ غبار خاطف، اس کا ہم نے نکالا نیٹ پر، تو اس میں جو ہے اس عبارت کے بعد یہ شعر ہے: بدیدار تو دل شادند باہم دوستان تو، ترا ہم شادماں خواہم چون روئے دوستاں بینی۔ بدیدار تو، تیرے دیدار سے دل جو ہے شاد ہوئے، باہم دوستان تو، تیرے دوستوں کے ساتھ جو ہے رہ کر ہمارا دل کیا ہوا؟ خوش ہوا تیرے دیدار کی بنا پر، کیونکہ دوست خوش ہے تو تم کو خوش دیکھ کر ہم بھی خوش ہوئے، اگر تم خوش ہو تو ہم خوش ہیں کہ تم خوش ہو، یہی بتا رہے ہیں۔ بدیدار تو دل شادند، تیرے دیدار کی وجہ سے دل کیا خوش ہے، باہم دوستان تو، تیرے دوست کے ساتھ مل کر، ترا ہم شادماں خواہم چون روئے دوستاں بینی، کہ تجھ کو بھی جو ہے ہم منے وہاں بھی ہے، باہم منے تو ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم منے بھی ہے، تو بھی جو ہے تجھ کو ہم جو ہے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خواہم من ہم چاہتے ہیں، چون روئے دوستاں بینی، جب دوستوں کے چہرے کو دیکھے، جب دوستوں پر نظر پڑے تو تم بھی جو ہے خوش رہو، تاکہ جس طرح تم اپنے خوش دوست کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو، اس طرح تم بھی جب دوستوں سے ملو تو خوشی کا اظہار کرو۔ لگتا ہے اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ تیرا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے خوش دلی کے ساتھ اور چہرے پر بشاشت اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے بھائی کو آیا اور جو ہے کڑوے منہ کے ساتھ اگر جو ہے رونی صورت بنا کر ملیں گے تو وہ جو پریشان ہو جائے گا، ارے کیا ہے، کائے کو آگے ہمارا آنا ناگوار تو نہیں ہو، تو اس لیے کہا کہ خوش رہنا چاہیے، یا خوش ہونے کا فن بتایا زندگی میں سب سے بڑا کام ہے۔ تو اس طرح یہ اس انشائیہ میں اور اس خط میں جو ہے شروع میں مولانا آزاد نے اپنا معمول بتایا کہ صبح جو ہے سویرے اٹھ جاتے، 3 سے 4 بجے، ہو سکتا ہے گرما کے زمانے میں 3 بجے اٹھتے ہوں، کیونکہ 4 بجے کے بعد صبح ہو جاتی ہے، اور سرما میں جو ہے 4 بجے اٹھتا ہوں، تو اس وقت آخری پہر میں اٹھ جاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے اگر رات میں جلدی سو گئے، عشاء کے بعد فوری سو گئے یا جلدی 9-10 بجے تک سو گئے تو صبح کا اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ آج جو ہے ہم دیر سے سوتے ہیں، اس لیے صبح میں اٹھنا، فجر پڑھنا، تہجد پڑھنا بہت مشکل گزرتا ہے، تہجد بہت دور کی بات ہے، فجر میں اٹھنے بہت مشکل، مسجدیں ویران۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں صبح جو ہے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد خود ہی جو ہے پورے شوق اور انہماک کے ساتھ جو ہے چائے تیار کرتے ہیں، ایک دم ماہر جو ہے مشاق کی طرح، ماہر فن باورچی کی طرح پورے شوق سے جو ہے چائے تیار کرتے ہیں، پھر خود ہی جو ہے اس کے فنجان کو اور جو ہے مرتبان کو میز پر رکھتے ہیں، اور ایک طرف کاغذ قلم رکھتے ہیں، اور ادھر جو ہے چائے کی چسکی بھی لے رہے ہیں اور ادھر لکھ بھی رہے ہیں۔ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، جیسے حضرت موہانی کو ہوا، تو وہ بھی جو ہے قید میں شاعری کیا کرتے تھے، اور یہ بھی جو ہے نثر لکھ رہے ہیں، اگرچہ ابوالکلام آزاد شاعر بھی تھے لیکن انہوں نے بعد میں شاعری چھوڑ دی اور نثر پر انہوں نے توجہ دی، اور ان کو ایسا اس میں مزہ ملتا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شراب طہور ہو، جنت کا جو شراب ہے اس میں وہ مزہ ان کو ملتا، خوب جو ہے ٹھہر ٹھہر کر اور جو ہے خوب دلچسپی کے ساتھ وہ پیتے تھے چائے، اور پی کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے سود و زیاں سے بالکل جو فراموش ہو گئے، اور اسی بے کیفی کے عالم میں وہ گویا کہ خط لکھا کرتے تھے۔ دوسرا وقت جو ہے دوپہر کا ہوتا تھا، جب سورج جو اپنے شباب پر ہوتا
اس وقت بھی جو ہے وہ اٹھتے، لیٹ جاتے، اس کے اٹھ کر غسل کرتے، پھر چائے کا دور چلتا، اور پھر جو ہے آسمان کی طرف نگاہ کرتے، سورج، ہنستے ہوئے سورج کا نظارہ کرتے، اور اس کو دیکھنے کی بنا پر ان کے تمام جو ہے تمام رنج اور پریشانی دور ہو جاتی۔ تو اسی ضمن میں بات آئی، اس لیے بات میں بات پیدا ہوتی ہے، یہ انشائیہ میں ہوتا ہے، اس کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، ایک بات شروع کیے تو بات میں بات نکلتی جاتی۔ سورج کو ہنستا دیکھ کر کے ان کے دل سے بھی جو ہے، جو دل کا غبار ہے، دل میں پریشانی ہے، وہ تمام چھٹ جاتی۔ اسی لیے کہا کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے، زندگی میں سب سے بڑا کام جو ہے خوش رہنا ہے۔ اگر یہ کام کسی کو آ گیا، اس نے گویا کہ سب کام اس نے سیکھ لیا، اب اس کے لیے ہر کام آسان، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، پھر نہ کوئی لڑائی ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ پھر جو ہے چینیوں کا فلسفہ بیان کیا کہ چینی لوگ کہتے ہیں محاورے میں، مقولہ میں، یعنی کہی ہوئی بات کہ چینی لوگ کہتے ہیں سب سے عقل مند کون ہے، تو اس کا جواب ان کے یہاں جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ، اور پھر ایک فرانسیسی، میں اس کا خلاصہ بھی آپ کے طور بیان کر رہا ہوں کہ فرانسیسی جو مصنف ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ خوش رہنا جو ہے ایک انسانی اپنی طبعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہم سماج میں رہتے ہیں تو ہم سماج کے افراد کے ساتھ گویا کہ خوشی کا مظاہرہ کریں، ہم اپنے رنج کے ذریعے دوسروں کو رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ جس طرح مرض ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہے، ایک کا کرونا دوسرے کو لگتا ہے، اسی طرح جو ہے ایک آدمی کا رنج جو ہے، غم دوسرے کو بڑھ جاتا۔ ہم اگر خوشی کا اظہار کریں گے تو دوسرا بھی خوشی کا اظہار کرے گا۔ اس لیے ہمارا اخلاقی فرض ہوا کہ خود افسردہ خاطر ہو کر دوسروں کو افسردہ نہ بنائیں، بلکہ ہم خوش رہ کر دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز کا عکس جو ہے دوسرے پڑتا ہے۔ ہماری زندگی بتا رہے ہیں یہ آئینہ خانہ ہے، جہاں ہزاروں آئینے ہیں، یعنی جو اگر کمرے میں، اسٹوڈیو میں چاروں طرف آئینہ ہو تو چاروں طرف آپ کی صورت نظر آئے گی، ایک آئینہ ہے لیکن چاروں صورت نظر آئے گی۔ تو اس طرح جو ہے ہر انسان آدم کی اولاد ہے، تو ایک اسی لیے گویا کہ کہا مومن کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ آپس میں ایک انسان کی طرح ہے، آپس کی رحم دلی اور جو ہے محبت کی مثال جو ہے ایک انسان نے دی کہ اگر انسان کے ایک جسم میں تکلیف پہنچے تو سارا جسم جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سماج میں اگر ایک شخص جو ہے رنجیدہ ہو، غم میں مبتلا ہو، تو اس کے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رنج میں آتے ہیں اور پورا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم گویا کہ خوش رہنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ذریعے سے دوسرا بھی خوش رہے۔ یہ گویا کہ خوش رہنے کی جو ہے تاکید کی گئی، تعلیم دی گئی، اور خوش رہنے کا راز بتایا گیا کہ ہم جو ہے خوش رہیں گے تو گویا کہ زندگی کا سب سے بڑا کام، یہ سب سے بڑا فلسفہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ بڑی اچھی باتیں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اس انشائیہ میں ہمیں بتائی ہیں کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ استدلال سے، عقل سے اور جو ہے منطق سے خالی نہیں، اپنی بات کو بہت مؤثر انداز میں، بہت مدلل انداز میں اور حوالے کے ساتھ، تاریخی حوالے کے ساتھ اور جو ہے سماجی حوالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ پوری بحث کا خلاصہ، پورے مکتوب کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو انتہا میں لکھ سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے چائے کی تعریف کس طرح کی ہے، ان کو چائے کیوں پسند تھی، یا ان کا معمول، یا سوال کیا جائے کہ ان کا معمول کیا تھا، تو آپ ان کا معمول بتا سکتے ہیں، صبح کا اور دوپہر کا۔ پھر زندگی کے فلسفے کو جو بتایا ہے کہ زندگی جو ہے، زندگی کا سب سے بڑا کام کیا ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا کام جو ہے خوش رہنا ہے۔ اس طرح ہم جو ہے امتحان میں اس کو بہتر انداز میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ بھی چاہیں تو خط کے ذریعے سے اپنے دوست کو، اپنے دور رہنے والوں کو اطلاع کر سکتے ہیں، یا اپنے حالات کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ صرف ہم پڑھیں نہیں ادب پارہ، بلکہ ویسے ہی ادب
لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ والسلام۔